اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت مختلف خیال پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اور یہ مین میڈ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ کچھ انسانوں نے دوسرے انسانوں کی دشمنی میں ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے جنگی ہتھیار کے طور پر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور وہ انسانوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ جن غلطیوں، جن چیزوں کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ذات تو ایک آن میں بھی پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ موقع دے رہا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کافر اس میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کو کفر سے باز رکھنا چاہتا ہے، کوئی منافق تو اس کو منافقت سے باز رکھنا چاہتا ہے، کوئی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے باز رکھنا چاہتا ہے، اور اگر کسی صاحب ایمان کو وہ لگتا ہے تو اس کے لیے وہ آزمائش ہے کہ آیا وہ اس حالت میں صبر و شکر میں رہتا ہے یا گلے شکوے کرتا ہے۔ بہرحال انسانوں نے لیبارٹری میں بنایا ہو دوسروں کی دشمنی میں، ہمیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ شاید ایسے ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہو، ہمیں اس کی بھی کوئی خبر نہیں۔ لیکن اگر انسانوں نے بنایا ہے تو پھر اس کی صورت اور ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا تو پھر اس کی وہ صورت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور انسان کے بنانے میں ایک بڑا فرق سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بناتا ہے کوئی دوسرا انسان اس سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کی میں بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ انسان ہوائی جہاز بناتا ہے، دوسرا اس سے بہتر بنا لیتا ہے، اگلا انسان آتا ہے اس سے بھی بہتر بنا لیتا ہے، ایک بحری جہاز بناتا ہے، دوسرا آتا ہے اس سے بھی بہتر بنا لیتا ہے۔ لیکن انسانوں کے بس میں مکھی مچھر بنانا نہیں ہے، حالانکہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق ہے۔ انسان جو کچھ بناتے ہیں دوسرے انسان اس سے کوئی بہتر بنا لیتے ہیں۔ اگر تو کسی انسان نے شیطانی کے طور پر اس کو پیدا کیا دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے، تو کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ اس سے بہتر بنا لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے انسانوں کے اندر۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے، کرونا وائرس اگر اللہ کی تخلیق ہے، اس نے چھوڑا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس ذات کو راضی نہیں کریں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، توبہ استغفار نہیں کریں گے، وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو اس وقت تک اس کی تباہی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت دنیا کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے، بلکہ کنفرم بات ہے کہ ساری دنیا بے بس ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان تو نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، اور ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، فارماسسٹ اس کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ خفیہ جاسوس ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ 14 دن تک پتہ ہی نہیں چلتا اس کا۔ یہ پہلے منہ میں آ کے بیٹھتا ہے، گلے میں بیٹھا رہتا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے، پھر یہ خفیہ طریقے سے سانس کی نالی سے پھیپھڑے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خفیہ چیز ہے اس کا انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بڑے بڑے ذہین
ڈاکٹر جو ہیں وہ بے بس ہیں اور ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے. اس صورتحال میں ہم قرآن مجید سے کچھ رہنمائی لینا چاہیں گے کہ اگر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ سمجھ ہی نہ آئے انسان کو تو پھر کیا کرے؟ کیا اس طرح کی کوئی رہنمائی ہماری قرآن مجید کرتا ہے؟ تو آئیے ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 کو پڑھتے ہیں، جس میں رب ذوالجلال والاکرام نے شیطان کے حوالے سے ایک بات کی ہے. انہو یراکم ہوا و قبیلہ، کہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیطان جو ہے یہ مخفی ہے تم سے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. وہ کس طریقے سے وار کرتا ہے اور تمہیں تباہ کرتا ہے اور برباد کرتا ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، دیکھیں ساتھ ہی فرما دیا بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی بے ایمان لوگوں کے یہ دوست ہیں. تو اگر کسی انسان نے شیطانی کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے یہ کرونا وائرس کو بنایا ہے کسی لیبارٹری کے اندر، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو تمہیں نظر نہ آئے، تمہیں پتہ نہ چلے، جیسا کہ اس وقت کرونا وائرس کا پتہ نہیں چل رہا. اب اگر ایسا ہے تو پھر کیا کریں؟ اب شیطان ہم سے چھپا ہوا ہے اور شیطان کی شیطانیاں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن پروردگار سے تو کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے. روئے زمین پر کوئی پتا ایسا نہیں جو پروردگار سے مخفی ہو، زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس سے مخفی ہو. کل صغیر و کبیر مستتر، چھوٹی بڑی ہر چیز. وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے. اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورۃ الاعراف کی وہ آیتیں جہاں رب ذوالجلال والاکرام نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، تو وہاں یہ مالک کریم کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 ہے. کہتا ہے فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں جم کے بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، یعنی انہیں تیری راہ پر نہیں چلنے دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے سامنے سے بھی ان کے پر حملے کروں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی حملے کروں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی حملے کروں گا. چاروں سمتوں کا اس نے ذکر کیا، نہ یہ سامنے سے بچیں گے، نہ پیچھے سے بچیں گے، نہ دائیں سے بچیں گے، نہ بائیں سے بچیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو، یعنی اولاد آدم میں سے اکثر کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. لیکن دیکھیں، غور کریں، ان آیتوں کے اندر اس نے چاروں سمتوں کا تو ذکر کیا کہ سامنے سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے بھی حملے کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملے کروں گا. لیکن یہ پھر دھوکہ کھا گیا اور دو سمتوں کا اس کے ذکر نہ کیا. پروردگار نے اس کی حد تک رکھا، ایک نیچے والی سمت اور ایک اوپر والی سمت. اب زمین پر نیچے والی سمت میں اپنے مالک کو سجدہ کیا جاتا ہے اور اوپر والی سمت میں ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. اس چھپے ہوئے دشمن سے بچنے کے دو ہی راستے باقی رہ گئے کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے زمین کی طرف، یا اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کیے جائے اوپر ہاتھ اٹھا کر. تو یعنی گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، وہ تم سے چھپا ہوا ہے، یہ نہ سمجھ لو کہ وہ مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے.
اگر ان شیطانوں نے شیطانی کر کے کرونا وائرس کو بنایا ہے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے، یہ چھپا ہوا ہے، تو یہ ہم سے چھپا ہوا ہے نا بابا، ہمارے مالک سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اس راستے کے سوا اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ پروردگار، کرونا وائرس جو شیطانوں نے پیدا کیا ہے، اگر شیطانوں نے شیطانی کرنے کے لیے، انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں کہ مالک اس سے ہم کو نجات عطا فرما۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے۔ پھر انسانوں کو سوچنا ہوگا کہ 7 ماہ تک کشمیر میں انسانوں کو ہم نے قید رکھا ہے، اس کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ اٹلی، فرانس، جرمنی، امریکہ اور چائنا میں حرام کام کرنے میں، حرام کھانے میں کیا کچھ نہیں ہو گیا، اور پھر مسلمان ملکوں میں کہ اس کے حرم کی زمین میں شراب کے اڈے اور جوا خانے کھل جائیں اور افتتاح اس ملک کا سربراہ کرے۔ پھر بت خانے جو ہیں ان کا افتتاح کیا جائے عرب امارات میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے گستاخوں کو جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی پناہ میں لے کے شیطانوں کے سپرد کریں، اور یہاں آہیں اٹھیں بلکیں لوگ اور کہیں کہ بھئی اس طرح نہ کرو۔ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ جو ہیں ان کے کان پر جوں تک نہ رینگے جو کچھ بھی ہو جائے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو خلق کیا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے، پھر صفایا ہوگا۔ ہاں، ہمیں بحیثیت مسلم توبہ، استغفار، صدقہ و خیرات کرنا ہوگا اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا اور عرض کرنی ہوگی مالک ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم تیرے مشن اور تیرے دین کا کام نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔